السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت دنوں کے بعد بارش کی وجہ سے چھٹی مل سکی دکان سے، تو آج میں ادھر باہر اپنے علاقے میں گھومنے آیا تھا۔ نیچے بہت زبردست موسم تھا، عصر کا ٹائم بھی ہو رہا تھا، تو ادھر گھوم رہے تھے ہم لوگوں نے۔ تو میں نے یہ کچھ بوٹی میرے کو نظر آیا۔ یہ کچھ بوٹی ایسے نا کہ جو طب کی کتابوں میں اس کے مختلف نام لکھے ہوتے ہیں، اور بعض طلباء کو پھر اس میں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، خاص کر کے یہ جو مدار ہے نا اس میں، یہ بوٹی اس کے بارے میں مختلف نام لکھے ہوتے ہیں۔ یہ جو بوٹی نے اس کو طب کی کتابوں میں آگ بھی لکھتے ہیں، مدار بھی لکھتے ہیں، عشر بھی لکھتے ہیں، مختلف جگہ پہ اس کے مختلف نام لکھتے ہیں۔ جیسے اس کے لکھے ہوتے ہیں برگ مدار، بعض جیسے مولین 45 میں نسخے لکھے نا، اربا والوں کا بہت مشہور نسخہ مولین 45 کا، جوڑوں کے دردوں میں، ہیپیٹائٹس سی میں، بی میں، بہت زیادہ بیماریوں میں کام کرتا ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ برگ مدار جو خود گرا ہوا نیچے، وہ تقریباً 30 گرام ہے۔ یہ خود نیچے گرا ہوا ہے نا، یہ دیکھو بالکل، یہ اب اس کو دیکھو بالکل خود پیلا ہو چکا ہے۔ جب خود پیلا ہو کے نیچے گرتا ہے نا، تو اس کا استعمال یہ جب خشک ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کو اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں لکھو ہوتا ہے برگ مدار، تو مدار اس کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس کو غور سے دیکھ لو اوپر سے، یہ دیکھ لو، یہ مدار، اس کو مدار بھی کہتے ہیں، عشر بھی کہتے ہیں، اور آگ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ مختلف نام ہے اس کا، جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا برگ مدار مولین 45 میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے یہ پھول مدار ہے، دیکھو یہ پھول، یہ معدے کے امراض میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور بہت زیادہ امراض میں اس کا لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے نیچے جو ہے نا، سب سے نیچے یہ دیکھو، یہ نیچے جو سب سے نیچے، یہ جڑ مدار۔ ہمارا جو خارش والا نسخہ ہے نا، بہت مشہور نسخہ ہے، وہ میں نے بتایا بھی، خارش کے لیے جو ہم لوگ تیل بناتے ہیں اس میں یہ ہمارا بہت زیادہ مجرب ہے۔ یہ جڑ مدار 100 گرام، اگر موٹا ہو جیسے یہ بھی موٹا ہے نا، تو پھر اس کے چوری سے چھلکا اتار کے 100 گرام ڈال دیں۔ اگر مثال پتلا ہو تو پورا جڑ 100 گرام، اور سرسوں کا تیل 250 گرام۔ اس میں آپ نے اس کو جلا لینا ہے۔ جب بالکل جل جائے تو اس کو آپ تیل ایک سائڈ پہ کر دینا، اور جڑ مدار کو پھینک دینا ہے۔ وہ تیل آپ نے محفوظ کر لینا ہے۔ جب بھی آپ نے مریض کو استعمال کرانا ہے تو اسی 50 گرام تیل میں 5 گرام گندا کاملا سر مکس کر کے استعمال کرانا ہے۔ سخت سے سخت خارش ہو، پہلے سے دوسری دفعہ تیسری دفعہ پہ پھر وہ نہیں رہتے، خارش، داغ، دب، چبل انتہائی درجے کا مصفی خون ہے، تو اس نسخے میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ باقی یہ پل بھی بہت زیادہ نسخے میں استعمال کرتا ہے۔ اچھا، جو شیر عشر لکھا ہوتا ہے نا، شیر عشر، وہ اس کا دودھ ہے۔ یہ دیکھو، اس کا دودھ ہے نا، یہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ شیر عشر جو لکھا ہوتا ہے نا کتابوں میں، اسی کو کہتے ہیں، یعنی آگ کا جو دودھ ہوتا ہے نا، اس کو شیر عشر کہتے ہیں۔ یہ اس کا دودھ ہو گیا۔ دوسرا یہ جو تریاک چے نا، صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور ترین نسخہ ہے تریاک چے، اس میں بھی جو ہے نا 15 گرام وہ اور 1 گرام یہ، اس کو اچھی طریقے سے کرل کر کے جب اس میں استعمال میں لاتے نا، تو وہ بھی یعنی ٹی بی کے لیے، اندرونی زخموں کے لیے، بہت زیادہ امراض میں اور زہریلا امراض میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ بھی بہت مشہور نسخہ ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ نے دیکھو۔ خالی ابھی جو ہے نا، آپ اس کو پہچان کر لو کہ مدار بھی یہی ہے، عشر بھی یہی ہے، آگ بھی یہی ہے۔ جدھر لکھو نا کہ شیر عشر، برگ مدار اور جڑ مدار، اور یہ چیز جو اس میں آیا ہوتا ہے نا، تو یہی ہے۔ اس کا یہ پورا پودا عام ہمارے علاقوں میں پایا جاتا ہے، لیکن بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ مستقل شہروں میں پیدا ہوتے ہیں، شہروں سے باہر نکلے نہیں ہوتے، ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنایا۔ بہت سے لوگ طلباء فون کر کے پوچھے کہ یہ شیر عشر کیا چیز ہوتا ہے، برگ مدار کیا چیز ہوتا ہے، اور پھر بعد میں ہم کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کا جو دانا سر سے لے کر پاؤ تک یہ پودا ہر چیز کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ اس کے جیسے میں نے کہا نا کہ مولین 45 میں اس کے پتے کام آتے ہیں، اور 2-3 نسخے اس کے میدے کے، اس میں اس کے پھول کام آتے ہیں، اور اس کے جڑ خارش کے اس میں کام آتا ہے۔ ایک حکیم صاحب تھا، وہ نسخہ بناتا تھا، کیا کرتا تھا کہ اس کا یہ چھلکا اتار لیتا تھا، پھر اس کا ہمز مثال 1 کلو یہ ہو جاتا تھا، اور 1 کلو اس کے ساتھ چینی مکس کر کے پھر اس کو صحیح طریقے سے آگ پہ کڑھائی پہ رکھ کے جلا لیتا تھا۔ جب وہ بالکل صفوف ہو جاتا تھا نا، بالکل جل کے بالکل سخت ہو جاتا، پھر اس کو کوٹ کے صفوف کر کے 500 سے 1000 mg کیپسول وہ دیتا تھا خونی بواسیر کے لیے، اور وہ کہتا تھا کہ پہلے سے دوسرے کیپسول میں جو ہے خونی بواسیر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا اپنا مجرب نہیں ہے، آپ خود اس کو اگر بنانا چاہتے ہو، تجربہ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ صحیح ہے، یہ آج میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا، ادھر آیا تھا، یہ ہو گیا۔ باقی ماشاءاللہ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی ادھر ہم آئے، یہ گھوم رہے ادھر بہت زیادہ، یہ ہمارا علاقہ ادھر، اس میں اور بھی جڑی بوٹی ادھر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، ہم دیکھتے ہیں اگر مل گیا، بہت زیادہ اس میں ہے۔ ایک جڑی بوٹی میں نے ادھر کنڈیاری بھی دیکھا ہے،
कंडियारी देखता हूँ, अगर मिल गया ना उस कंडियारी का भी आपको बता दूंगा। इसके लिए ये मैंने सोचा आज आपको अपना इलाका भी दिखा देता हूँ और 2-3 जड़ी बूटियों की भी ज़ियारत करा देता हूँ। ये हमारा इलाका है। आज हम इधर आए निकल के बारिश के बरकत से, वरना हम तो सारे सुबह जाते दुकान, रात को फिर दुकान से वापस, मतलब सबक दर्स यही चलता रहता है। ये हमारा नीचे इलाका है, पानी आया हुआ है बहुत ज़्यादा। अमूमन आता नहीं है इन दिनों में, लेकिन आज बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि आपको थोड़ी जड़ी बूटियाँ भी दिखा देते हैं, हमारा इलाका भी दिखा देते हैं। माशाल्लाह ये पहाड़ों पर अभी भी बादल है, मेरे ख्याल से उधर बारिश हो रही होगी। ये हमारे इलाके के बच्चे खेल रहे हैं। ये नीचे बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है और वो मेरे ख्याल से कंडियारी मैंने उस साइड पे देखा है, उस साइड पे देखा है। मैं आपको लेके चलता हूँ उस साइड। ये कंडियारी है। ये हमारे इलाके में पहले नहीं थी, लेकिन अभी हो रही है। एक दफ़ा जब मैं पहले दफ़ा वो हब्बे नारिना का नुस्खा बना रहा था तो उसमें मेरे को ज़रूरत था, फिर मैंने अपने दोस्तों को कह के उधर पेशावर से जो है ना इसके लिए मंगाए। ये है कंडियारी, बहुत कीमती जड़ी बूटी है। इसका जो पल है ना, असल में फिर बहुत से दोस्त पूछते भी ना कि इसमें कौन सी चीज़ हमने इस्तेमाल करना, तो इसका ये जो पल है ना, ये इसके अंदर पल लगा होता है। अभी तो कच्चा है, ये देख रहे हो ना, ये फिर बाद में बढ़ के ये बहुत बढ़ जाता है। ये तो हम लोगों ने इधर निशान लगा के छोड़े हुए, नीचे जो पानी आ रहा था ना उधर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी वो पानी बहा के लेके इसके जो पल देख रहा हूँ ये फिर बाद में पीले हो जाते हैं। ये लिकोरिया में और हब्बे नारिमना में, कुश्ताजात में इसका बहुत ज़्यादा मकाम है। उसमें जो है इसके फूल में और उसके जुनुक में जो है कूट के इसको सही तरीके से उसमें कुश्ता तांबा बनाते हैं। ये कंडियारी है। नारिमना में, कुश्ताजात में इसका बहुत ज़्यादा मकाम है। उसमें जो है इसके फूल में और उसके जुनुक में जो है कूट के इसको सही तरीके से उसमें कुश्ता तांबा बनाते हैं। ये कंडियारी है। इसको ये अभी पीला फूल भी है इसमें और ये नीला वाला भी है, और सबसे जो इसमें कीमती होते हैं ना वो सफ़ेद फूल वाले होती है, लेकिन वो बहुत कम मिलता है। आज तक तो हमने देखा नहीं। हमारा एक दोस्त दीर वालों कहते कि मेरे पास है, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा। ये कंडियारी, ये आम मिला चलता, क्योंकि देखो मेरे को इसकी चीज़ का मालूमात नहीं था, तो मैंने 1 किलो के लिए पेशावर से मंगाया। यूँ समझो कि 500-600 रुपये वाला चीज़ जो है ना मेरे को 4-5 हज़ार में पड़ा। क्यों कि आने जाने का किराया, वहाँ से ख़रीदने का किराया, फिर बेचने का किराया, फिर जब वो आए उसमें आधा ख़राब निकला, आधा मेरे काम का था। लेकिन जब बाद में मैंने देखा ना तो इधर हमारे इलाके में ये है, बहुत ज़्यादा होता है। अब जब सीज़न इसका लग जाता है ना मैं खुद इधर से ले जाता हूँ। तो ये आप कहोगे कंडियारी। इंशाल्लाह ये सिलसिला मैंने शुरू किया, जहाँ कहीं हम लोग को जड़ी बूटियों की पहचान होती है ना, इंशाल्लाह आपके लिए मुख्तसर सी वीडियो बना के हम बेचते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ ये चीज़ें कि आपके लिए थोड़े से बहुत हम लोग अपने मसरूफियात से टाइम निकालते हैं और मुख्तसर से मिसाल हिकमत की उसके लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। बस आपसे दरख्वास्त ये होती है कि चैनल को भी लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। अस्सलाम वालेकुम।